بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے ورد کیجیے، اور جو بھی درود پاک کا صیغہ ورد کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کی ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور آپ کی ویڈیوز دیکھنے سے میرے اندر درود شریف پڑھنے کا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے میں درود شریف پڑھتی تھی کم و بیش 1000 مرتبہ، پھر جب آپ کی ویڈیوز دیکھتی رہی تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ایسا ہوا کہ اب میں 2000 مرتبہ درود پڑھنے لگی، اور پھر میں نے اس تعداد میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کی، اور بڑھاتے بڑھاتے الحمدللہ ثم الحمدللہ میری جو تعداد ہے درود شریف کی وہ 5000 تک پہنچ چکی ہے، اور اب میں الحمدللہ ڈیلی بیسس پر 5000 درود پاک ورد کر لیتی ہوں۔ اور درود پاک ورد کرنے کی برکت سے مجھے بہت ڈفرینٹ ڈریمز آئے، بہت مختلف سے خواب آئے۔ کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے ایسا دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں ایک جگہ پر، اور ان سب کو کارڈز دیے جا رہے ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں ان سب کے ہاتھوں میں کارڈ دیے جا رہے ہیں، اور ان تمام کارڈز کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جس کو جو کارڈ دیا جاتا ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اس نبی کی امت میں سے ہو۔ تو کہتی ہیں کہ جب سب کو کارڈ مل رہے تھے تو میں خواب میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے جو کارڈ ملے اس پر ہمارے پیارے آقا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو، اور میں یہ دعا کر رہی ہوتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب مجھے کارڈ دیا جاتا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نام لکھا ہوتا ہے، اور جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ان کی امتی ہو، تو میں بہت خوش ہوتی ہوں اور بہت شکر ادا کرتی ہوں، اور میں خواب میں ہی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ پھر جو ہے آواز آتی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ ان کی تعظیم کی جائے، اور جو ان کی تعظیم نہیں کرے گا، ان کی بات نہیں مانے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا بلکہ اسے عذاب دیا جائے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی بات کی گئی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا، اور پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ میں نے ایک اور خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے یہ دیکھا کہ 2 کالے سائے ہیں، بہت بڑے سے ہیں اور بہت سیاہ سائے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں درود شریف نہ پڑھوں، جبکہ میں درود قرب مصطفیٰ پڑھ رہی ہوتی ہوں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، یہ درود شریف ورد کر رہی ہوتی ہوں، اور ان دونوں کی یعنی وہ جو بلیک سے پرسنالٹی تھی، سائے تھے، جو بھی تھے، بہرحال ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں درود قرب مصطفیٰ ورد نہ کروں، نہ پڑھوں۔ تو کہتی ہیں کہ خواب میں پہلے تو میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر میرے ذہن میں خواب میں ہی آپ کی بات یاد آتی ہے کہ درود شریف پڑھتے رہا کریں، کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ آئے، کوئی حاجت ہو، درود شریف پڑھنا نہ چھوڑیں، اور اگر درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں نیگیٹو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگی میں نے خواب میں ہی مجھے آپ کی یہ بات یاد آتی ہے، اور میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ جب درود شریف پڑھتی رہتی ہوں تو الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اکثر اپنی ویڈیو میں بات کہی ہے کہ ہمارے ساتھ گناہوں کے معاملات ہوتے ہیں یا کچھ روحانی مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں روکا جاتا ہے کہ ہم درود شریف نہ پڑھیں، اور ہمیں ایسے خواب بھی آتے ہیں کہ جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو ہمیں تکلیف پہنچے گی، ہمیں مسائل ہوں گے، لیکن ہمیں سب کچھ دیکھ کر درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں اور خود بخود ہمارا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے خواب میں ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کہتی ہیں اس طرح کے مجھے 2-3 خواب آئے، اور ایک اور خواب میں مزید میں نے یہی دیکھا کہ مجھے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھنا چھوڑ دو، لیکن یہ کہ میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، اور جو بھی شخص تھا اس نے مجھے خواب میں تکلیف پہنچائی، اور میں یہ سوچتی ہوں خواب میں کہ میں یہ تکلیف برداشت نہیں کر پاؤں گی، یہ بہت زیادہ تکلیف ہے، اور وہ شخص مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور میں خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی ہوں اور ان سے مدد کے لیے کہتی ہوں۔ کہتی ہیں میں 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور کہتی ہیں میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جاگتی حالت میں بھی اگر مجھے کوئی مسئلہ آئے، کوئی پریشانی ہو تو میں فوراً درود شریف پڑھنا شروع کرتی ہوں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتی ہوں، اللہ سے مدد کی دعا کرتی ہوں، اور الحمدللہ میری مدد ہوتی ہے۔ تو درود شریف پر جتنا کامل یقین ہوگا، جتنی محبت اور توجہ سے پڑھتے ہوں گے، جتنی کنسنٹریشن ہوگی، اور جتنا اس بات پہ یقین ہوگا کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہمارا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اور جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو درود پاک کے وسیلے سے ہماری مدد ہوتی ہے، اللہ کریم ہمیں نوازتا ہے، ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہمارے روحانی مسائل کی وجہ سے درود پاک پڑھنے کے بعد ہمیں اس طرح کے خواب آتے ہیں، بعض اوقات ہمارے کوئی گناہ ہوتے ہیں، نظر بد کا معاملہ ہوتا ہے، یا اثرات جنات جادو وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو پریشان نہیں ہوا کریں،
کوئی بھی اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی برا خواب آئے، کچھ برا ہو، تو یقیناً کہیں نہ کہیں پیچھے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں اس مسئلے کو فائنڈ آؤٹ کیا کریں، نہ کہ وہ ذکر اور وہ چیز چھوڑ دیں. تو درود شریف کثرت سے ورد کریں، اسے پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں. اور جب کثرت کے ساتھ محبت سے ورد کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسئلے بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، کام بھی بنیں گے اور تمام معاملات میں آسانی ہوگی. اللہ کریم ہم پر، ان پر، سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے اور سب کو درود پاک کی برکات نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.